السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 26 دسمبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ ایک بہت ہی اہم تازہ ترین رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند ملت اسلامیہ ہند کی نمائندگی کرنے والی ایک باوقار تنظیم ہے جس کا 105 سالہ شاندار ماضی رہا ہے۔ اس کے فیصلے دور اندیشی اور زمینی حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ عوامی جذبات کے مطابق۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء اور اس کے اکابرین کو اپنا رہبر مانا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے جس میں وہ آزاد ہیں۔ وہ بعض موقعوں پر جماعت کو مشورہ بھی دیتے ہیں جس کا استقبال ہے۔ ان دو لوگوں کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ماشاءاللہ قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن اس کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے اکابرین کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ نادانستہ طور پر ان سے یہ خطا ہو رہی ہو۔ ایسے لوگوں سے میری چند گزارشات ہے۔ میرے بھائیوں، بھارتی مسلمانوں کی حقیقی قیادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو شوق نہیں ہے قیادت کرنے کا۔ آپ یقین مانیے، جذباتی تقریر کر کے صرف اپنی لیڈرشپ چمکانی ہو تو بہت آسان کام ہے یہ۔ جذباتی عوام بھی خوش ہوتی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ایسے لوگوں سے خوش رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا خمیازہ غریب، کمزور اور مزدور طبقہ مختلف شکلوں میں بھگتتا رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس حقیقی ملی قیادت کوئی فیصلہ لینے سے پہلے زمینی حقائق، اس فیصلے کے دورس منفی اور مثبت نتائج اور اس فیصلے کے عملی نفاذ کی امکانات پر غور کرتی ہے اور ایک مضبوط فیصلہ لیتی ہے، پھر چاہے وہ ہوا کے رخ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تقسیم وطن کے حالات اس کے شاہد ہیں۔ اللہ نے مجھے اپنے قائدین کو قریب سے دیکھنے کا تھوڑا موقع دیا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی فرصت نہیں ان کے پاس۔ بیٹے کو اپنے باپ سے اطمینان سے ملنے کے لیے مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تمام مخالف اور نامساعد حالات کے باوجود قوم کے لیے صرف اللہ کے بھروسے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں، تب جا کر ہم اور آپ چین کی نیند سو پاتے ہیں۔ کام کرنے کے طریقے سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ ان سے متفق نہیں تو شوق سے اختلاف کیجئے، لیکن شریعت نے اختلاف کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ آپ خود میدان میں آئے، آپ کو جو طریقہ صحیح لگ رہا ہے وہ کیجئے، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ حقیقت میں درد مند ہوتے تو آپ بھی میدان میں ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ کہیں نظر آتے ہیں اور نہ آپ کے پاس کوئی عملی منصوبہ ہے۔ آپ صرف عوام کے جذبات کو بھڑکا کر جو قیادت کام کر رہی ہیں، عوام کو اس سے بدظن کرنے کا کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء آپ کی منشا کے مطابق کام کرے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اکابر اپنی ذاتی رائے اور ذاتی فیصلے کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ تنظیم کام کرتی ہے جس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے زمینی حقائق اور دور رس نتائج پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ وقتی فائدہ اور عوامی جذبات کی روح میں بہہ کر۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند ملی قیادت کے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہی ہیں۔ آخر میں یہی درخواست کروں گا، خدا را ایسے کاموں سے توبہ کیجئے اور جو لوگ میدان میں ہیں ان کے حوصلے افزائی کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب پچھلے دنوں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو سے شارٹ کلپ نکال کر اس پر جس طرح اچھے برے، مناسب نامناسب، مہذب اور غیر مہذب ردائے عمل سامنے آئے اور اب سبھی کے اوزان و حواس معمول پر آ چکے ہیں۔ موضوع ٹھنڈا ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ صحیح تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اصل میں جمعیت علماء ہند پہلے ہی دن سے متحدہ قومیت کی حامی جماعت رہی ہے اور اس پر جماعت نے بڑے بڑے لوگوں کے اختلافات اور تنقید کا بھی سامنا کیا ہے۔ متحدہ قومیت کا مطلب یہ ہے کہ ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کا آزادانہ ایک سیکولر آئین کے تحت رہنا، اور ہندوستان کے قومی منظرنامے میں یہی نظریہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ موقف ہے جمعیت علماء ہند کا یا موجودہ صدر عالی وقار کا۔ مولانا محمود مدنی صاحب ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو پچھلی 3 پیڑھیوں یا پون صدی سے جمعیت کی آبیاری، خدمت، سرپرستی، قیادت، پیشوائی اور صدارت کرتا آیا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ قومیت کا یہ نظریہ ان کی سرشت اور خمیر کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کے عنوان پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کی گفتگو میں یہ نظریہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اب دیکھنے اور سننے والوں کا اپنا چشمہ مزاج اور خیال ہے کہ وہ اس کو کبھی تو حکومت کی چاپلوسی کہہ دیتے ہیں، کبھی بزدلی کہہ کے ڈالتے ہیں اور کبھی اس کو حکومت کا خوف کہہ دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کوئی الزام ان کی شخصیت اور نظریے پر فٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس بات پر بھی مکالمات ہو سکتے ہیں کہ دو قومی
قومی نظریہ رکھنے والوں نے مذہب کے نام پر ایک الگ ملک بنا کر کار خیر کیا ہے یا محض ملت کو دولت کر کے برصغیر میں ملت کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے گرہن لگا دیا ہے؟ اور یہ بات بھی بحث کا موضوع ہو سکتی ہے کہ کیا جمعیت علماء اس کے متحدہ قومیت کے نظریات کی حکومتوں نے کبھی خاطر خواہ پذیرائی اور حمایت کی ہے یا نہیں، یا کیا جمعیت کے اس نظریے میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے؟ مولانا محمود مدنی صاحب جن کے خمیر میں متحدہ قومیت کا نظریہ رچا بسا ہے، ظاہر ہے ان سے جب بھی کوئی الگ الگ قومی سیاست کی بات کرے گا ان کا جواب نفی میں ہی آئے گا۔ بحث گفتگو کے لب و لہجے پر بھی ہو سکتی ہے، بیان دیے جانے والے وقت کی مناسب اور عدم مناسب پر بھی ہو سکتی ہے، بیت نظریہ پیش کرنے اور فیصلہ تھوپنے کے انداز پر ہو سکتی ہے، مگر نظریے پر نہیں۔ وہ ان کا نظریہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ادھر مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ جناب اسد الدین اویسی صاحب ہیں، ان کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قیادت ہو، پارلیمنٹ میں اپنی سیاسی نمائندگی ہو، جو اپنے شاعر، اپنے مذہبی امور اور اپنے شناخت کی پرزور وکالت کر سکے اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز بلند کر سکے۔ اس لیے ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے قائم کردہ منشور دستور اور مینیفیسٹو کے مطابق ہی چلتی ہیں، اور ملک میں موجودہ تمام پارٹیوں کا اپنا اپنا دستور اساسی ہے، اور یہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے منشور میں مسلمانوں کے مذہبی شاعر، مذہبی شناخت، مذہبی حقوق اور اب مذہبی آزادی کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، یا اس طرح کا مطالبہ کرنے کی کوئی گنجائش اور دعوے دستور میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ آج پارٹی میں رہتے ہوئے آپ اس طرح کی کوئی بات کر کے پارٹی کے اندر اپنی رکنیت نہیں بچا سکتے۔ پارٹی کے منشور کے خلاف مطالبات یا گفتگو کرنے کی پاداش میں آپ کو پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ حرکت ماضی میں بھی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ آپ بڑے بڑے قداور مسلم قائدین کے نام جانتے ہوں گے کہ جب ایوان میں بولا کرتے ہیں تو پوری اسمبلی اور پارلیمنٹ اش کرنے لگتا ہے، لیکن کبھی انہیں پارٹی کے منشور کے خلاف بولنے کی جرات نہیں ہوتی۔ وہ قوم کے حقوق کے لیے، مذہبی شناخت اور ملی تشخص کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتے، جس کی وجہ سے پارلیمان اور اسمبلیوں میں ایسا لگتا ہے کہ ملت کی کوئی آواز اور نمائندگی ہی نہیں۔ مسلم ایم ایل اے اور ایم پی پارٹیوں کا چولا اوڑھ کر ملت کے حقوق تاراج ہوتے ہوئے خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی بھی غیرت مند کے لیے یہ منظر بڑا ہی کربناک ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب ایسے ہی ایک سیاسی قائدین جو پارلیمان میں پچھلے 20 سالوں سے اس بے بسی کا معائنہ اور ادراک کر رہے ہیں، اور اپنی بساط اور سکت سے زیادہ اس جمود اور ظلم کو ختم کرنے کی ایسی جی توڑ اور مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن بھی منہ بھر کر دیتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تنہا ہوں تو کیا ہوا، کوشش نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان متحد ہو، 20 سے 30 کروڑ مسلمان کم نہیں ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ ان کی اپنی پارٹی، اپنا منشور، اپنا لاہی عمل، اپنی قیادت، اپنی سیاسی بساط، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی آواز ہونا چاہیے، تاکہ پارٹی کے منشور اور نیتیوں کے مکڑ جال سے باہر نکل کر ملت کی طاقتور قیادت اور حفاظت کی جا سکے۔ بلا شبہ کہنے میں تو یہ بات بہت آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی، مگر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا یہ بات زمین پر بھی اتنی ہی آسان ہے جتنی زبان پر ہے؟ حالانکہ اویسی صاحب جیسے جرأت مند سیاسی قائد کے لیے یہ بات کہنا بلا شبہ آسان ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ جہالت زدہ پارلیمنٹ میں تنہا 20 کے برابر ہو جاتے ہیں، اور تلنگانہ اسمبلی میں چند ممبران ہونے کے باوجود جس طاقت اور جس رعب کے ساتھ وہ اپنی بات رکھتے ہیں، اور اقلیت میں ہونے کے باوجود اپنی بات منوا لیتے ہیں، بلا شبہ یہ ان کا اور ان کے بھائی کا ہنر اور حوصلہ ہے۔ لیکن اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ بھی شمار سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں جسے یہ سناتنی صرف اپنا حق سمجھنے لگے ہیں، یہاں وہ کسی مسلم قیادت کو ہرگز پنپنے نہیں دیں گے۔ سیدھی ریاضی یہ ہے کہ جب آپ 14% متحد ہو جائیں گے تو کیا وہ 82% متحد نہیں ہو پائیں گے؟ اور جب یہ تقابلی اتحاد وجود میں آئے گا تو اس میں بلا کا اناد، جذبہ انتقام اور بلا کی نفرت بھی شامل ہوگی۔ ایسے وقت میں بڑے بڑے مسائل اور تنازعات وجود میں آئیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ قانون سازی میں پیش آنے کا ہے، کیونکہ جمہوریت اعداد و شمار کا جادوئی کھیل ہے۔ ایسے میں وہ اکثریت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور قوانین اپنی پسند کے وضع کر لیں گے، اور قانوناً انہیں اس عمل سے روکنے کا ہمارے پاس کوئی بڑا جواز نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ان دونوں رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔